MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ذی الحجہ کے ان ایام کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور اس میں خاص طور پر قربانی کا ایک اہم ترین فریضہ ہم ادا کرتے ہیں،
جس کی روح اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا واقعہ ہے، جس کے تفصیلات سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے سنائے تھے۔ تقریباً میں نے آپ کے سامنے 20 آیات تلاوت کی ہیں سورہ صافات، سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 83 to 103، 20 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں یہ پورا واقعہ بھی ہے اور اس سے پہلے کا زندگی کا اہم ترین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ہے جو توحید کے معاملے میں امت کے ساتھ دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات اصل روح ہے قربانی کی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک روح ہے، روح قربانی۔ ہم نے اس رسم کو تو پورا یاد رکھا جو قربانی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مقرر کی، لیکن وہ روح کو بھلا دیا جس کے پس منظر میں یہ قربانی وجود میں آئی، بلکہ یاد دلانا چاہ رہا ہے رب کہ ہر سال کم از کم ایک مرتبہ تو میرے اس بندے کو یاد کر لو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اپنے بیٹے پر چھری رکھنے سے بھی گریز نہ کیا۔ یہ میرا وہ بندہ ہے جو اصل مسلم آئیڈیل ہے، سب سے بڑا ایک ہے بندہ میرا وہ، لیکن میری نظر میں ایک امت ہے۔ یہ رب نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی رب ہی نے فرمایا۔ ہاں، ان ابراہیم کان امہ، وہ ایک فرد تھا، لیکن ایک فرد ایک انسان کا کام نہیں کیا زندگی میں، وہ ایک جماعت کا، ایک امت کا کام کیا۔ گویا کہ ہم بعض لوگوں کہتے ہیں نا کہ یہ جو کہیں جی یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ ایک پوری انجمن ہے، اتنا بڑا کام کیا۔ یہ تو لوگ کیا ہیں، ان کی مداح میں کہہ دیتے ہیں، اصل میں وہ انجمن کیا ایک آدمی کا بھی کام نہیں کیا ہوتا، اسے چڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ تو رب العالمین کہہ رہا ہے نا جی، جس کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جھوٹ کی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے؟ ہاں، یہ رب گارنٹی دے رہا ہے کہ میرا ابراہیم وہ تھا جو دیکھنے میں تو ایک فرد تھا علیہ السلام، لیکن انہوں نے جو انجام دیا کام وہ پوری امت کا تھا۔ ان ابراہیم کان امہ، پوری امت کا تھا، قانتا للہ حنیفا، یکسو ہو کر رب کے لیے پوری دنیا سے لڑ بیٹھا۔ ہاں، پوری دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حنیف کا مطلب ہے چھوڑ دینا سب کو، یکسو ہو جانا، تو یکسو ہو کر سب کو چھوڑ دیا۔ ولم یک من المشرکین، وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ موحد اعظم جن کی اتباع کا حکم ہم کو بھی ملا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ کہیں فرمایا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ کے رسول آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے۔ کہیں فرمایا پوری امت مسلمہ کو خطاب کر کے قرآن کے اندر فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب کے سب ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور اس قربانی کے سلسلے میں پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم کی سنت ہے جو تمہارا باپ تھا۔ تو یہ تو اصل میں یادگار ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ ازاں کی رسم تو آج بھی ہے، لیکن جس روح کے ساتھ بلال مسجد نبوی میں بانگ دیا کرتے تھے، جس طرح آواز بلند ہوتی تھی، جس طرح اذان ہوتی تھی، جو روح اور قلب اور جذبہ نکال کے رکھ دیتے تھے، وہ اذان تو آج نہ رہی نا جی۔ رسم کی اذان تو آج ہے، ریٹائرڈ ہونے والے کسی بڈھے کو لا کے کھڑا کر دو اور اذان سن کے سونے والا اور زیادہ سو جائے، یہ تو آج ہے۔ لیکن وہ دراصل روح بلالی جس سے وہ پکارا کرتے تھے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو دیواریں کانپ جاتی تھی۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال نے اذان دینے سے منع کر دیا، میری ہمت نہیں ہے،
میری سکت ہی نہیں ہے کہ میں اب اللہ تبارک و تعالی کے اس مشن کا داعی بنوں اور اس اذان کو کہوں، کیونکہ میں جب بھی کہتا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصور میں ہوتے تھے کہ حجرے میں سن رہے ہیں، لیکن آج اللہ کے رسول وہاں نہیں ہے تو میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں اذان دے سکوں۔ پوری زندگی اس کے بعد اذان نہیں دی سوائے ایک بار کہ بہرکیف یہی ہمارے بہت سے افعال اور اعمال کا معاملہ ہے آج، کہ ہماری رسم جو چیزیں نشانی کے طور پر رکھی گئی وہ تو باقی ہیں، روح نشانی چلی گئی، نماز کے ایکشن تو باقی ہیں، نماز کے اندر کا وہ خشوع کہاں گیا جو حضرت عباد بن بشر عمار بن یاسر کے لیے سب سے بڑا واقعہ بن گیا تھا کہ عباد بن بشر پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں، نماز کے لیے تکبیر باندھے ہوئے ہیں اور تیر پہ تیر چلا رہا ہے دشمن، اور انہی تمنا ہے کہ خواہ اس میں شہید ہو جاؤں لیکن نماز نہ توڑو۔ یہ نمازیں کہاں گئی؟ حضرت امام مالک کھڑے ہوئے ہیں نماز میں اور شہد کی مکھی نے 70 جگہ کاٹا ہے اور نماز نہ توڑی، اور نماز ختم کر کے شاگرد کو کہا کہ ذرا دیکھو کوئی جانور ہے، کوئی کیڑا ہے جو مسلسل کاٹ رہا ہے، نماز توڑنا لیکن مجھے مناسب نہ لگا۔ اور جب شاگرد نے دیکھا کہ 70 جگہ شہد کی مکھی نے کاٹا ہے، کیا درد ہوا ہوگا، لیکن ان کو نماز میں درد تک محسوس نہ ہوا، وہ نمازیں کہاں گئی؟ وہ زکوٰۃ کہاں گئے جو چھپ چھپ کے دینے والے تھے، جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے پہنچانے والے تھے؟ کوئی نہ دیکھ لے، خالص اللہ کے لیے کرنے والے، ڈھنڈورا پیٹ کے گیٹ پر کیا ہے لمبی لائن لگانے والے نہیں تھے وہ لوگ، ایسے دیتے تھے کہ اس ہاتھ سے دیں تو اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ ہاں، وہ حجاج کرام کہاں ہیں جو اپنی زندگی کھپا کے 6 ماہ کا سفر کر کے پہنچتے اور واپس نہ آتے؟ آج جو حج کرایا تو الحاج لگانا کہتے، نہیں لگایا تو انہیں غصہ کر کو شادی گٹ نہیں آتا، تمہیں کئی گجے رخے میں الحاج نہیں لگائے، میں 2 حج کر کو ہوں، 1 حج کرے تو حاجی لگانا کہتے، 3 کرے تو 1 حاجی 2 الحاج لکھانا، الحاج 1 مرتبہ پھر حاجی 1 مرتبہ، کیوں یہ 3 ہے نا جی، 4 کرے تو کیا لگانا پوچھنا اسے، سمجھ میں نہیں آتا۔ عجیب یہ سب روح جو اصل تھی ہم اس کو گنوا چکے ہیں، ڈھانچے باقی ہیں، حالانکہ ان ڈھانچوں سے مراد اصل روح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خشوع نہیں آتا ہم نماز چھوڑ دیں گے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے خشوع آ جائے گا، قربانی کرتے کرتے اصل مسئلہ قربانی اور مقصدیت روح تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے یاد دلانا مقصود ہے اصل میں کہ ہم جب کریں کسی ایکشن کو، اس ایکشن کی روح کو بھی ملحوظ رکھیں کہ اصل تو یہی معاملہ تھا، یہ سبق تھا جو دینا تھا رب العالمین، جس کی وجہ سے رب العالمین نے ہمارے اوپر ان ایام میں خاص کر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی رکھی ہے۔ اس روح کے سلسلے میں جو واقعہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا قرآن کے عربی الفاظ کے ساتھ۔ اس کے ترجمے میں جانے سے پہلے آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں، یہ ایام ذی الحج جو چل رہے ہیں تقریباً ہمارے کیلنڈر کے مطابق 5واں دن، اور ان ایام میں روزے مستحب ہیں، ان ایام میں عبادت مستحب ہے، اور عبادت کا ثواب ایسا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والے کو بھی وہ ثواب نہیں ہے، جیسا کہ میں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اس میں عموم طور پر ہدایت ہے کہ آپ اگر اس کی پوری تیاری کر لیں ذبیحے کے لیے، قربانی کے لیے، تو بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ یہ کیوں؟ دیکھیے، یہ ایام وہ ہیں جو انٹرنیشنل طور پر ایک اجتماع ہے جس کا نام حج ہے، جس کے لیے مخصوص کیے گئے۔ اب حج ہر مقام پر تو نہیں ہوتا نا جی، حج صرف کعبۃ اللہ میں ہوگا، وہاں پہنچنے کے بعد ہی حج کر سکے گا۔ یہ قادیانوں اور شیعوں والا حج تو نہیں ہوگا نا جہاں چاہے کعبہ بنا لیا۔ ہاں، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں ایک عالم تھے جو زبردست توحید کا کام کیا، ہم نہ ان کو جانتے ہیں نہ نام جانتے ہیں،
لیکن ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ یہ شیعہ واڑہ جو ہے نا وہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی اور اہل سنت کے اس وقت کے قاضی اوپن کیے تھے آگے. آج کے قاضی نے ان کے باپ، اب نام کس کو یاد ہے یاد کر لو، میں نام بولنا نہیں چاہتا. تو ایسا ان لوگوں نے وہاں کعبہ تعمیر کر دیا، حج شروع کر دیا. تو ماشاءاللہ سے جو عالم تھے انہوں نے بعد میں جا کر ان کو سمجھایا اور انہوں نے دراصل اس کو توڑنے کا حکم دیا. پھر وہ شیعہ واڑے میں کیا ہے توڑ دیا گیا. یہ اب کی بات ہے، ہمارے بچپن کی بات ہے. لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہی رہا ہے. کسی نے قادیان کو حج کا مرکز بنا دیا، کسی شیعہ نے کیا کیا فلاں جگہ بنا دیا. یہ تو نہیں ہے نا. ہمارے شریعت میں حج وہاں ہوگا جہاں کعبہ ہے. اور یہ بھی عقیدہ نہیں ہے صوفیوں کی طرح کہ ان کے لیے کعبہ سجدہ کرنے طواف کرنے کے لیے آتا کہتے. ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نہیں جاتے کہتے. انہوں اتنے بڑے ولی کہتے انہوں چل کے حج کو گئے، دیکھا تو کعبہ نہیں ہے کہتے. کہاں گیا آپ پوچھے کہتے. تو کعبہ بولا کہ تمہارے طواف کرنے میں گیا تھا، تمہیں دیکھے تو یہاں آگے نا کئی کو آئی جی تمہیں، میں چاہیا نا تمہارے طواف کرنے کے واسطے. انہوں اتنے بڑے، وہ عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے. تو کعبۃ اللہ ہی میں حج ہوگا. تو اب جو کعبۃ اللہ میں حج ہوگا نا وہ حاجی جو پہنچے گا اس کو ہوگا. اب غیر حاجی کو بھی نشانی ہونی چاہیے نا حاجی کی. تو ایک سنت ٹھہرائی گئی کہ دیکھو تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن ایک طرح کے رسم، ایک طرح کے وہ امتیازات میں تم شریک ہو سکتے ہو. جیسے حاجی کے لیے منع ہے احرام میں بعض چیزیں، ویسے تمہارے لیے بھی منع ہے کہ تم ناخن اور بال نہ کاٹو تاکہ تمہارے اندر مشابہت ہو جائے. ان ایام کے اندر انٹرنیشنل طور پر جو اجتماع ہے اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہو تو بھی ایک اعلان، ایک اندر آپ کے ساتھ نشانی رہے کہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح آگے چل کر قربانی کا معاملہ بھی ہے. یاد رکھیے حج کے لیے سب سے اہم ترین قربانی جسے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا بدن کہا اللہ تبارک و تعالی نے. لیکن جو حج کی قربانی بدن کہلاتی ہے اس قربانی کو انٹرنیشنل طور پر ہر کوئی کرے اپنی اپنی جگہ تو وہ قربانی اضحیہ کہلاتی ہے. اسی سے عید الاضحیٰ ہے، اسی سے قربانی ہے. تو جو حج میں نہیں ہوگا وہ بھی قربانی کرتا ہے، جو حج میں ہوتا ہے وہ بھی قربانی کرتا ہے. لیکن حج میں قربانی کرنے والے کی قربانی کا نام قربانی نہیں ہے، بدن ہے، جس کا لفظ حج میں آیا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. بدن جو ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والے جو جانور کہاں پر مینا میں ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، یہ نشانیاں ہیں. اور عام انٹرنیشنل طور پر ہر جگہ رہنے والا جو کرے گا نا جی وہ دراصل خاص قربانی کہلائے گی، اضحیہ کہلائے گا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی استطاعت ہو تو ضرور کرو، لیکن یہ بات بھی حدیث ہونے کے باوجود بھی اس میں ایک کلام بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، مشہور قول کے اعتبار سے یہ سنت مؤکدہ ہے. سوائے احناف کے 4 ائمہ میں سے، یہ بھی واضح کر دیتا ہوں، بعض لوگ کیا ہے اس میں بڑے مغالطے اٹھاتے ہیں. 4 ائمہ جو مانتے ہیں کہ برحق ہے، ان کو ماننے والوں کے لیے بھی یہ چیز گویا کہ نہیں ہوگی. امام احمد ابن حنبل کے پاس، امام مالک کے پاس، امام شافعی کے پاس، تینوں ائمہ کرام کے پاس یہ صرف سنت مؤکدہ ہے. ایک امام ہی اس کو واجب بولتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ ہے. ائمہ اربعہ کا 3 ائمہ کا اجتماع ہے سنت پر. اور اسی واسطے یہ حدیث بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، یہ اثر بھی جو کہ ہمارے طور پر صحیح سند کے ساتھ آیا ہے کہ ابو بکر و عمر قربانی نہیں دیا کرتے تھے، صرف اس واسطے کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں، لوگ کو اقتدا نہ کر لیں. یہ روایت بھی آئی ہے. تو یہ بات اصل بتانے کے لیے یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے. اور اسی طرح اس روایت میں بھی جس میں آیا ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے، اس میں بھی فرمایا کہ ارادہ، جو ارادہ کر لیا، جو چاہا، ارادہ کا مطلب چاہنا. اگر فرض ہو تو چاہت ہے ہی نہیں ہے، حکم ہے. جو چاہے نماز پڑھ لے بولیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے. پڑھنا چاہیے،
نماز کو چاہا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے قربانی کرنا وہ دراصل دیکھ لے ہلال ذی الحج کو تو ناخن اور بال نہ کاٹے. تو چاہا کا لفظ دراصل ثابت کر رہا ہے کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. تو یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, لیکن کرنا بہت بڑا فضیلت کا عمل ہے اور اس حیثیت سے ہر صاحب استطاعت کو کرنا چاہیے. صاحب نصاب کا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. صاحب استطاعت آج پیسہ ہے 10-20 ہزار ہے یا آ کر وہ ارینج کر سکتا ہے تو ضرور کرے, کیونکہ ان ایام کے علاوہ تم کروڑوں بکرے, کروڑوں بیل, کروڑوں کیا ہے اونٹ آپ ذبح کر لیں, اس ایک اونٹ یا بیل یا بکرے کا ثواب تم کو نہیں مل سکتا جو کہ ایام قربانی میں آپ کو ملے گا. تو آج ہمارے لیے ثواب کمانے کا زمانہ ہے تو آگے بڑھنا چاہیے اور بہتر سے بہتر جانور قربان کرنا چاہیے. اب روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ایک اللہ کے بندے نے اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے خاطر اپنے بیٹے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی. قیامت تک ان کی یادگار کے لیے یہ امت مسلمہ جس کی گارنٹی قیامت تک رہنے کی ہے, کیونکہ یہ کبھی نہیں مٹے گی. ہاں سب مٹ سکتے ہیں, مٹانے والے مٹ سکتے ہیں, امت مسلمہ نہیں مٹے گی. جتنے آئے مٹ گئے. کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کیا اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بغداد کی؟ چنگیز خان کہاں گیا؟ لیکن مسلم امت باوجود کمزور ہونے کے اس وقت بھی نہ مٹی, نہ آج مٹے گی, نہ کل مٹے گی, جبکہ اس کا رہنا دنیا کا رہنا ہے. یہ رہے گی تو دنیا رہے, یہ کوئی نہ رہے گا اللہ اللہ کرنے والا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی. ہماری زندگی میں دنیا کی زندگی ہے اصل میں, ورنہ تو اللہ دنیا کو مٹا دے گا. تو یہ قیامت تک رہنے والی امت ہے. تو اس امت کو یہ آپ کے لیے قومی نشان, مذہبی نشان, شاعر اللہ بنایا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالی کے شاعر میں سے ہیں, نشانیوں میں سے ہیں. اس کو کرو, آگے بڑھو. تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے, حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ سورہ صافات میں جب شروع کر رہا ہے تو فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم. اوپر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح ہی کی پیروی کرنے والے جو بعد میں آئے سب سے بڑے پیغمبر, ان کا نام لے کے فرما رہا ہے کہ ان من شیعته لابراہیم, اسی راستے پر چلنے والے, اسی گروہ سے محبت کرنے والے ابراہیم بھی آئے تھے. اس سے معلوم ہو گیا لفظ شیعہ کا مطلب کیا ہے, محبت کرنے والے. یہ عموماً پہلے ایک لفظ نارمل تھا شیعہ, وہ لوگ جو حضرت علی سے محبت کرنے والے, لیکن بدبختوں نے آگے جا کر الگ اسلام ہی بنا لیا. ورنہ تو شیعہ کا مطلب ہے محبت کرنے والا, پیروی کرنے والا. اسی واسطے فرمایا کہ نوح ہی کی پیروی کرنے والے حضرت ابراہیم بھی تھے. ان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جبکہ وہ آئے تھے تو قلب سلیم لے کے آئے تھے. تو اسلام اصل میں انہی کو حاصل ہوتا ہے, توحید کا مزہ انہی کو ملتا ہے. ایک اللہ پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کا معاملہ اسی کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس دنیا میں قلب سلیم لے کے آتا ہے. ہاں ہزاروں گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر پیدا ہو, لیکن اس کا قلب سلیم ہے, فطرت اچھی ہے, تو یاد رکھیے ایک نہ ایک دن وہ ضرور مسلمان بنے گا. یہاں پر جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بتوں سے اٹا ہوا تھا اور باپ بت گر تھا, بت بنانے والا تھا اور خود بت کی پوجا کرنے والا تھا اور خود اپنی پوجا کرنے والا تھا. ایسے گٹھا ٹوپ اندھیریوں کے اندر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موحد اعظم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی نسل میں رکھا. تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم, وہ قلب سلیم لے کے آئے تھے. اللہ تبارک و تعالی کی جو فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ سلیم الفطرت بن کے آئے تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون, جب انہوں نے دیکھا اپنے باپ اور اپنی قوم کو اپنے ہی تراشے ہوئے معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں تو انہوں نے
بڑی درد مندی سے سوال کیا ماذا تعبدون، یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ خود بنا لیتے ہو، خود پوچھنا شروع کر لیتے ہو، خود جھنڈے کو پینٹ مارتا خود کھڑا ہو جاتا، خود جھنڈے کو کیا ہے پھول لگاتا پھر خود کھڑا ہو جاتا، اود بتی خود سلگاتا، خود کیا ہے چادر بچھاتا پھر مانگنے لگتا، خود ماربل چڑھاتا خبر پہ پھر وہیں کھڑ کے مانگنے لگتا۔ ماذا تعبدون ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، یہ جھوٹے معبود جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر تم ان کو چاہتے ہو، کیسی عجیب بات ہے تمہاری، رب نے تم کو پیدا کیا اس کی تو عبادت نہیں کرتے، یہ جھوٹے جو معبود ہیں سب آ جاتے ہیں، اس میں بت ہی نہیں ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ ہیں وہ سب آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، تم لوگ ان کو چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، فما ظنکم برب العالمین، تمہارا گمان رب العالمین کے بارے میں کیا ہے؟ کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے، کیوں نہیں توحید پہ آ جاتے؟ پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ خود حضرت ابراہیم کو اپنے میلے میں بنا لینے، ایک بہت بڑا فنکشن کا عید کا کہیں جانا تھا، ان کا اپنا بتوں کا بھی میلہ ہو سکتا تھا یا قومی کوئی وطنی کیا ہے اعتبار سے کوئی بڑا دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم چلو جی چلو۔ حضرت ابراہیم تو دل سے جانا ہی نہیں چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کہتا ہے فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ستاروں پہ نظر ڈالی، جب یہ بلا رہے تھے کہ چلو آؤ جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، انہوں نے ستاروں پہ نظر ڈالی، کہا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں جی، میں نہیں آ سکتا تمہارے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ جانا نہیں ہوتا تو ایسے گھڑی دیکھتے ہیں، نہیں نا بھائی فرصت نہیں ہے معاف کرنا ہے، بہت فرصت رہتی ان کو، جانا نہیں چاہتا بندہ تو کیا کرتا یوں دیکھ کے، نہیں نا بھائی فرصت نہیں ہے نا، بعینی ہی اسی طرح حضرت ابراہیم اس وقت ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ستاروں پہ نظر ڈالی، فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس کے بعد کا فقال انی سقیم، نہیں جی میں بیمار ہوں جی۔ اسی واسطے اس کا نام ہے توریہ۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک معنی تم سمجھ کے بات کرو، سامنے والا دوسرا معنی مخاطب دوسرا معنی لے لے، یہ جائز ہے اس وقت جب دراصل کیا ہے کوئی اسلام کی خدمت ہے، کوئی آ کر ایسا معاملہ ہے جس میں پھنس چکے ہو، آپ صحیح سیدھی بات نہیں کر سکتے، تو اس وقت یہ توریہ جائز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا رہا حضرت ابراہیم کو کہ کل قیامت کے دن جب لوگ جا کے حضرت ابراہیم سے کہیں گے آپ دعا کیجئے، آج حشر کے میدان میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور حساب کا معاملہ بھی شروع نہیں ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم اس توریے کا ذکر کر کے کہیں گے کہ نا میں جھوٹ بول دیا تھا یا رب۔ یہ اللہ کا ڈر ہے حضرت ابراہیم کا، یہ جو کہے نا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ ہے۔ بیمار تو نہیں تھے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے شرک سے روحانی طور پر بیمار ہوں، تمہارے کیا اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس واسطے میں دلی طور پر رنجیدہ ہوں، یہ معنی بھی ہے۔ لیکن اصل معاملہ جو سامنے والا تھا نا، جو قوم تھی نا، وہ قوم کیا سمجھے بدنی طور پر بیمار ہے، جیسا ہم کہیں گے میں بیمار ہوں تو کیا سمجھیں گے آپ، وہی سمجھیں گے نا، وہی سمجھ کے قوم چلی گئی۔ تو یہ چیز ہے ذومانی لفظ، توریہ کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا کہ سامنے والا ایک سمجھے آپ ایک معنی میں بولیں، یہ جائز ہوتا ہے۔ لیکن رب کا ڈر اتنا ہے حضرت ابراہیم کو کہ کل قیامت کے دن جب آ کے قوم پوری کی پوری کہے گی کہ ابراہیم تم خلیل اللہ ہو، تم دعا کرو تاکہ اللہ حساب شروع کر دے، تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ نا میں نے جھوٹ بولا ہے، اب ڈر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے سے، اس کو جھوٹ مراد لیا۔ ثلاث کذبات صحیح روایتوں کے اندر بخاری کے اندر آئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے زندگی میں 3 جھوٹ بولا، حالانکہ تینوں جھوٹ نہیں تھے، وہ توریہ تھے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، تو اللہ کہتا ہے فتولوا عنہ مدبرین، وہ لوگ چلے گئے چھوڑ کر فراغ الی آلہتہم، جیسے ہی فراغت ہوئی، جیسے ہی وقت ملا جلدی گئے بڑے بت خانے میں، ان کے جو سب بڑے بت رکھے ہوئے تھے، فقال الا تاکلون، وہاں جو بھی نظر نیاز کے بوندی پکڑے یہ وہ آ کو رکھتے نا، موزہ انہیں موزہ لے کو جاتا، انہیں بوندی لے کو جاتا، انہیں کافر لے کو جاتا، انہیں ادبتی لے کو جاتا، سب برابر چیزات بدل کو، باقی یا کچھ نہیں۔ تو وہاں پر بھی نظر نیاز کے بہت سی چیزیں آئے ہوئے تھے، تو ان بتوں کو مخاطب کر کے انہوں نے پوچھا لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں جی تم، اتنے چیزیں پڑے ہوئے ہیں، مالکم لا تنطقون۔ جب جواب نہیں آیا تو انہی بتوں سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تم بولتے بھی نہیں ہو، تم کھاتے بھی نہیں ہو، میں پوچھ رہا ہوں بولتے بھی نہیں ہو،
یہ دراصل کیا ہے؟ سمجھانے کا ایک انداز ہے، گویا کہ دعوت دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں اس انسان کو جو بے جان اشیاء کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ صرف باپ دادا کی پیروی کے واسطے درگاہ کو بھی جاتے ہیں، وہاں پکارتے بھی ہیں، وہاں بلاتے بھی ہیں، وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں، وہاں شکر ڈال کے چاٹتے ہیں۔ بعض لوگ شکر بھی نہیں، سیدھا مٹی چاٹ لیتے، پتہ نہیں وہ کہاں سے نکلے، وہ بابرکت مٹی کہتے ہو۔ اگر چاٹنا ہوتا تو کعبۃ اللہ کو چاٹنے کا حکم ہوتا، وہ بابرکت ہی ہے واقعیت، وہاں حکم نہیں تو یہاں کیا جی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کو سمجھ نہیں، ذرا سا سوچے تو انسان اس شرک سے نکل آئے گا، لیکن سوچتا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کا یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما لکم لا تأکلون، ہاں ما لکم لا تنطقون، پھر اس کے بعد بات بھی نہیں کرتے، تو فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پوری زور کے ساتھ سیدھے ہاتھ سے توڑا۔ یہ کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ شدت کے لیے۔ ہاں داویں ہاتھ میں ہے نا جو بایاں ہے، اس میں اتنا پاور نہیں، اس سے کون بھی مارتا نہیں، اس سے مارا تھا سیدھا ہاتھی پاور۔ تو اسی لیے فرمایا کہ فراغ علیہم ضربا بالیمین، سیدھے ہاتھ سے نکل کے فراغا، پوری فراغت کے ساتھ ایک ایک کو توڑا۔ ہاں فاقبلوا الیہ یزفون، یہ لوگ واپس پہنچے، بت خانے میں دیکھا تو پورا کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ اس کے بعد ان لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا یہاں نہیں بیان کیا، لیکن اس کا ریئیکشن سورہ انبیاء میں بیان کیا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، انہوں نے ایک ایک بت کو ٹکڑے 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 میں بدلا دیا اور ایسے ہی چھوڑ دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، بڑا جو بت تھا اس کو نہیں توڑا، اور وہ کھلاڑا بھی جو تھا نا جس سے مار کے توڑا نا جی، وہ اس کے گلے میں ڈال دیا بت کے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ پلٹیں، اس واسطے اسی حالت میں چھوڑ کے وہ آ گئے۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ جب قوم بت خانے میں پہنچی، انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کون کر دیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ؟ جو بھی کیا ہے وہ ظالم ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنے لگا، کون کر دیا جی؟ بدبختوں کو اتنی عقل نہیں آئی کہ خود اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکے، بچا نہیں سکے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑے ہیں، یہ آ کے پوچھ رہے ہیں کون کر دیا؟ تو تب ان کو کچھ پاور نہیں ہے تو تمہاری قسمت کہاں بدلائیں گے جی؟ ابھی دراصل جیسے ہوا تھا نا جی، یہ سیلاب آیا تھا، بارشیں ہو گئی تھی، یہ جو موسیٰ شاہ قدری کی درگاہ ہے، موسیٰ شاہ قدری پتہ نہیں مجھے نام برابر معلوم نہیں بھائی، بہرکیف جو مون روڈ کی درگاہ ہے وہاں بھی پانی آ گیا، جھوپڑ پٹی گر گئی۔ ان کو اتنا پاور نہیں کہ جھوپڑ پٹی اپنا جو ہے چھت اس کو نہیں کھڑا کر سکے، تو تمہارے سر کے اوپر چھت کھڑا کرتے ہیں انہوں، اپنی چھت کھڑا کر لیتے نا، نہیں گر گئی وہ۔ خود دیکھ سکتا ہے بندہ کہ یہ خود اپنے آپ کا نافع نہیں ہے بندہ، تو تمہیں کیا نفع دے؟ تو یہ لوگ بھی دیکھے من فعل هذا انه بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ اب ان میں سے کوئی بولا، ٹھیک ہے تو بات جنے رہتے، سب جگہ پھرتے رہتے، کون کیا کرتا دیکھ لے، کہاں موقع ہے وہاں ڈھستے برابر، ہاں آستین کے سامنے۔ ان میں سے کوئی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بولا کہ ہم نے سنا ایک آدمی کو، ایک نوجوان کو کہتے ہوئے جس کا نام ابراہیم ہے۔ تو قوم نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لاؤ اس کو مجمع کے سامنے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ وہ کون ہے۔ جب وہ آ گئے نا تو ڈائریکٹ قوم پوچھی أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کام تم نے کیا، تم نے توڑا بتوں کو؟ حضرت ابراہیم بڑے اطمینان سے جاؤ، قال بل فعل، دیکھو انہیں بڑا بیٹھا ہے، دیکھو سالم، کھلاڑا بھی اس کے گلے میں چھے، دیکھو انہیں کرا ہے، بل فعل، میں کہاں توڑا، انہیں توڑا۔ آج سبق ہے ہمارے لیے، یہ واقعات خالی واقعات نہیں ہیں، نصیحت سے بھرپور ہے۔ آج ہم ہر ایک کو سمجھا سکتے ہیں، با پاور ہے بولتا نا با، چل تو بھی میں مل کو جھنڈا توڑتا ہوں، نہیں ٹوٹا تو بھی پاور میں بھی پاور، دونوں مل کو مانگیں گے، ٹوٹ گا تو چل جائیں گے، اللہ بول مانتا نہیں مانتا، آج چل جائیں گے، بتانا اسے نہیں سیف کر سکے، اسی واسطے بتلانے کے لیے حضرت ابراہیم کہے قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم، انہیں بڑا ہے سب سے بڑا، پوچھو اس سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے۔ اب پڑا ان کو تماچا، آہا برابر اتنا ہے، انہیں بڑا بھی ہے، سیف بھی ہے، پورا بھی ہے، کھلاڑا بھی اس کے پاس ہی ہے، بولنا بھی انیشنا۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، یہ سر کے بل پھر گئے، پھر اندر اندر ایک دوسرے کو کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو۔ ہاں فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم
انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ کیا ہے، سر کے بل پھر گئے اور کہا کہ نہیں 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 نہیں، تم کو تو معلوم نہ، ان لوگوں بات نہیں کرتے ان کو، فقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تو تب حضرت ابراہیم نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا يضركم شیئا ولا ينفعكم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. ایسے معبودوں پر تمہارے اوپر تو تف ہو کہ وہ خود اپنا کیا ہے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، تو تم کیا کر سکتے ہیں. جی یہ واقعہ ہے وہاں پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر ان کو معبود بنا دیتے ہو، عقل نہیں ہے. میرا اللہ ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، ایک بہت بڑی عمارت بناؤ آگ کی اور اس آگ میں پھینکو اس کو، فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. اللہ کہتا ہے انہوں نے اس موحد اعظم کے خلاف ایک چال چلی اور ہم نے ان کو نیچا دکھایا. اللہ کی قسم یاد رکھو مسلمانوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، توحید کی عظمت کے لیے تم اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے کے لیے تیار ہو جاؤ. رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار تمہاری حفاظت کے لیے تیار رہے گا. یہ پیغام ہے اس کے اندر. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. ان سب نے مل کے ان کے خلاف ایک قید کیا، ایک مکر کیا. کیا مکر کیا؟ ہاں کیا مکر کیا؟ الاؤ تیار کیا، بہت بڑا الاؤ. اور اس الاؤ میں پھینکنے کے لیے حضرت ابراہیم کو لے آئے. تو سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا کیسا سیف کیا انہیں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ. کوئی بھی اذیت نہ ٹھنڈک کی نہ گرمی کی ابراہیم کو ہونی نہیں چاہیے. ایسے رکھ جیسے وہ ماں کے گود میں ہے، اس طرح تو واپس کر دے. یہ رب العالمین موحدین کے ساتھ، توحید کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاملہ کر. آج ہم مار جو کھا رہے ہیں نا، آج ہم جگہ جگہ جو ذلیل ہو رہے ہیں نا، موب لنچنگ کے ذریعے کتنے نوجوانوں کو ہلاک کیا گیا، گاؤں کشی کے نام پر کتنے نوجوانوں کو، کسانوں کو ہلاک کیا گیا. رات دن کہاں کہاں ہمارے قتل ہو رہے ہیں، رات دن ہمارے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، ہماری عورتوں کی عصمت دری کر رہے ہیں. کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہم ذلیل و خوار صرف اس واسطے ہیں کہ ہم نے توحید کو چھوڑ دیا. ورنہ توحید والوں کو، اللہ ایک پر ایمان رکھنے والوں، اس کے لیے تن من دھن لگانے والوں کو تو آگ بھی گلزار ہو جاتی ہے. آگ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پھول بن جاتی ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. یہ اصول ہے رب کا. اللہ تبارک و تعالی توحید پر رہنے والے، توحید پر کام کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. رب العالمین ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. اصل میں ہم باغی ہو گئے، اصل میں ہم مشرک ہو گئے، اصل میں ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اصل میں ہم ذلیل و خوار ہونے کے ہم خود ذمہ دار ہیں. تو پھر رب جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی امانت دی ہو، اس توحید کی پاسداری نہیں کریں گے تو اللہ گلی کے کتوں کے حوالے کر دے گا کہ لو ان کو نوچو اور کھاؤ. آج امریکہ کا کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا؟ مسلمانوں کے بندے مارے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہم تو ان کتوں سے بھی ذلیل ہو گئے. وجہ توحید کو چھوڑ دیا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اقبال نے کہا تھا ہم کو مٹانا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے توحید کی امانت ہمارے دلوں کے اندر ہے. جب تک یہ امانت کے لیے ہم پاسدار رہے، ہم کو کوئی نہیں مٹا سکا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. لیکن آج ترس رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. وجہ کیوں؟ توحید کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچا دکھایا اور حضرت ابراہیم کو نکال لیا اس بلا سے، اس آگ سے. پھر اس کے بعد اس ملک کو ہی چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے. یہ واقعہ ہو رہا تھا عراق میں.
اور اس واقعے کے بعد آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم عراق کو چھوڑا، شام کی طرف چلے گئے اور چلتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، مسافر کی دعا. فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں چل رہا ہوں اب تیری راہ میں اور تو ہی راستہ دکھائے گا، مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو گائیڈ کرنے والا ہے. کیوں؟ تیری توحید پر میں نے تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، اکیلا تنہا نکل رہا ہوں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ذاہب الی ربی سیہدین ربی حب لی من الصالحین، اللہ آج میں اکیلا چل رہا ہوں، حتیٰ کہ ایسا اکیلا ہوں کہ کوئی ساتھی بھی نہیں ہے. اگر تو بیٹا دیتا، صالح اولاد دیتا تو آج میرے ساتھ ہوتی. تو اس واسطے اللہ میں دعا کر رہا ہوں ربی حب لی من الصالحین، مجھے بیٹا دینا، ہاں صالح اولاد دینا، حب لی من الصالحین، نیک اولاد دینا. یہ اولاد چلائے گی نا جی بعد میں. یاد رکھیے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اصل اولاد نہیں ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں کی اولاد اس واسطے ہے کہ میرے بعد میرے دین کو، میرے اسلام کو بچا کر لے جائے گی، یہ میرے بعد میرے دین کی نشانی ہوں گے. اس واسطے اولاد مانگو. اولاد نہ ملنے والے کتنے لوگ ہیں، ان سب کو یہ نسخہ بتاتا ہوں، وہ اللہ سے مانگے، اے اللہ اولاد اس واسطے مانگتا ہوں کہ میری اولاد تیرے دین کی حفاظت کرے، تو اللہ اولاد دے گا انہیں. اپنے واسطے نہ مانگو، اپنے واسطے مانگے گے اولاد مل بھی جائے گی تو آخری میں بڑھاپے پہ بیوی کی بات سن کے تمہیں لات مار کے نکالے گا، ہے نا؟ کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا نہیں؟ ہوئے گا. مانگو تو اللہ کے دین کے لیے مانگو، میرے بعد میری دین کی نشانی باقی رہے، میں نے جس توحید پر جان دی اسی توحید پر میری اولاد باقی رہے، اس واسطے مانگو. اس واسطے ہی اللہ نے انہیں فوری بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم بڑے بردبار بچے کی بشارت دیتے ہیں، بردبار ہوگا، وہ بڑا حلیم ہوگا. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم بشارت دیتے ہیں بڑے بردبار بچے کی. اور وہ بچہ ہو گیا. وہ بچہ کون تھے؟ اسماعیل تھے. جب یہ اسماعیل بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، جب دوڑنے پھرنے کی عمر، تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق 13 سال کے ہو گئے، 13 سال کے، 13 سال کا بچہ، یا رب بچے کو تربیت کی، کھلایا پلایا، جب وہ مضبوط بازو بن سکتا ہے باپ کا، ایسے وقت کی عمر پہ اللہ کہتا ہے ہاں بلغ معه السعي، تو انہوں نے کہا یا بنی، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذرا بتا تیری رائے کیا ہے. حالانکہ ابراہیم کو یقین کامل تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں ذبح کر کے ہی رہوں گا. باپ اپنے بیٹے کو رائے لینے کے بعد ذبح نہیں کیا، غلط فہمی میں مت پڑیے، بلکہ بیٹے کی بھی اپنی طور پر ایمانی کیفیت کو جاننا چاہا، ورنہ تو وہ ذبح کرنے ہی والے تھے. رائے اس لیے پوچھ رہے تھے، میرا بیٹا ہے نا، جیسے میں رب کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، میرا بیٹا بھی وہی چاہتا ہے یا نہیں؟ نبی ابن نبی ہے نا جی، تو نبی چاہ رہا تھا یہ بھی دراصل اسی طرح اپنے آپ کو قربان کر دے، اور بیٹے کی زبان سے بھی وہی نکلا جو ابراہیم چاہ رہے تھے. کہا کہ ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا حکم ہو رہا ہے. باپ پوچھ رہا ہے، خواب میں نے ذبح کرتے دیکھا، جواب دے رہا ہے بیٹا کتنا سمجھدار بیٹا ہے، دیکھیے کتنا سمجھدار بیٹا ہے، دیکھیے 13 سال کا بچہ سمجھ رہا ہے یہ باپ کا خواب اوٹ پٹانگ خواب نہیں. ہمیں ٹی وی میں یہ وہ دیکھ لو، ڈر کو چیختے نہ راتا میں، وہ مسئلہ نہیں، یہ نبی حکم ہے نبی کا خواب. تو اسی لیے فرمایا جواب میں افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور بالضرور مجھے صابروں میں سے پائیں گے. بات چیت ہو گئی. اسلما وتلہ للجبین، پھر وہ آئے قربان گاہ میں اور انہیں لٹا دیا پیشانی کے بل اور چھری رکھ دیا. ایسے وقت میں اللہ نے بکا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم سنو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب سچ کر دکھایا. بس اتنی ضرورت تھی، چھری پھیرنا ضرورت نہیں ہے، تمہارا جذبہ دیکھنا تھا، تم تو آ گئے.
اب اسماعیل پہ چھری نہ پھیرو، بلکہ تمہارے لیے جنت میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا بہترین مینڈھا میں جبرائیل کے ذریعے بھیج رہا ہوں، اس پہ چھری چلا دو۔ مسند احمد کی روایت حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ جنت میں چرتا پھرتا بہترین مینڈا تھا جس کی سینگیں بڑے اونچے تھی، اور اس کو جبرائیل لا کے رکھا، کہا کہ اس پہ چھری چلا دو، اور حضرت ابراہیم نے اس پہ چھری چلایا، اور نشانی کے طور پر اس کے سر کے ساتھ وہ دونوں سنگ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لٹکے ہوئے تھے اسلام کے ابتدائی زمانے تک۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک کعبے کے پاس وہ دو سنگ اور اس کا پورا سر تر و تازہ وہاں پر لٹکا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں تاکہ ہر ایک آدمی دیکھ لے اس بکرے، بعد میں سوکھ گئے کیونکہ اللہ نے وہ نشانی ہٹانا چاہا تو ہٹا دیا، ورنہ تو اگر آج ہم ہوتے ہم بھی دیکھ سکتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے تک اس بکرے کا، مینڈے کا سر اور سنگ موجود تھے وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم محسنوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، لیکن تم نے تو کیا ہے 200% پاس کیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اس واسطے ہی ہم نے کیا ہے اس کے فدیے میں بہت بہترین عظیم قربانی دی۔ ہاں، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، وترکنا علیہ فی الآخرین، اس کے بعد آنے والوں پر اس کا ذکر خیر چھوڑا۔ یاد رکھو ابراہیم کو، یاد رکھو، ہر سال قربانی دو اور سال ابراہیم کو یاد رکھو، اس لیے کہتا ہے وترکنا علیہ فی الآخرین، جتنے بھی آخر میں آنے والے ہیں پچھلے ان سب کے لیے نشانی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو، قیامت تک سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم دیا کرتے ہیں محسنین کو بدلہ۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، میں حافظ حبیب اللہ عمری، امام و خطیب مرکز السلام نشر الاسلام ٹرپلیکم چنئی، یہ اعلان کرتا ہوں کہ مرکز السلام نشر الاسلام 2009 عیسوی سے اب تک الحمدللہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اجتماعی قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی انشاءاللہ مرکز کی جانب سے قربانی کے حصص اور شیئرز کا انتظام رہے گا۔ گائے میں ایک حصے کی قیمت 3500 روپے کی ہے، اور جو حضرات مرکز کی جانب سے ذبح کردہ حصص اور شیئرز کو غربا میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی مرکز میں انتظام کیا گیا ہے۔ خصوصاً NRI یعنی جو حضرات ملک ہندوستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں شرکت کر کے گوشت کو غربا میں تقسیم کرا سکتے ہیں۔ نوٹ اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔